اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ قرآن دعاؤں کا کوئی تھوڑا سا خلاصہ میں لے کر آئی ہوں۔ خلاصے سے مراد قرآن دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس میں سے کچھ سلیکٹ کی ہیں 20 قرآن دعائیں، تو کم از کم ان 20 قرآن دعاؤں کو ہمیں اپنی لائف میں ضرور شامل کرنا چاہیے، ان کے ترجمے کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ وہ خالص دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اپنے بندے کو سکھائی ہیں کہ اس طرح سے دعائیں مانگیں، تو ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے امید اور یقین ہے ہم کبھی محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بتا دیا جائے کہ تم اس طرح سے مجھ سے مانگو، اور جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو نہ صرف ہم پہ پیار آئے گا بلکہ اس کی رحمت بھی ہم پہ ضرور ظاہر ہوگی، اور اس رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ہم دراصل دعائیں ایسے مانگتے رہتے ہیں جس میں یہ شرک ہوتا ہے، یا لوگوں کی بتائی بھی ہوتی ہیں، یا کسی نے ایسے بتا دی کسی نے ویسے، ہم یہ نہیں توجہ کرتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اس میں جو قرآن دعائیں میں نے سلیکٹ کی ہیں وہ 20 ہیں، تو ان کو دیکھیں غور سے۔ ساتھ ہی میں نے قرآن پاک کی صورت کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے، تو دیکھنے کی صورت میں کون سی دعا ہے، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں اور وضاحت سے دیکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ قرآن دعائیں یوں سمجھ لیں کہ یہ خلاصہ ہے قرآن دعاؤں کو، اور انشاءاللہ کم از کم ہمیں اپنی زندگی میں ان دعاؤں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اس سے زیادہ جتنی چاہیں دعائیں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ سے ان کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ نمبر 2، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ نمبر 3، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ نمبر 4۔ نمبر 5، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نمبر 6، ربی زدنی علما۔ نمبر 7، ربی حب لی من الصالحین۔ نمبر 8، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ نمبر 9، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نمبر 10، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ نمبر 11، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ نمبر 12، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 13، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ نمبر 14، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نمبر 15، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ نمبر 16، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نمبر 17، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نمبر 18، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ 19 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ نمبر 20 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ کم از کم ان 20 قرآنی آیات کو تو لازمی ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ جتنا ہو سکے یاد کریں، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں اور اس کو مکمل شعور کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔